اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو۔ سورہ فاتحہ جو قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کی فضیلت اور اس کے ابتدائی آیات کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ عبادت خواہ وہ مالی ہو، بدنی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، کسی صورت کسی اور کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری سانس کا مالک، نفع نقصان کا مالک، اور اس لیے بھی کہ وہ مالک یوم الدین ہے، مالک الناس ہے، اور لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا وہ مالک ہے۔ آخری بات میں نے مالک یوم الدین کے حوالے سے کی کہ صرف اللہ کی عبادت، اس لیے کہ وہ رب بھی ہے اور وہ مالک بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہاں ان کے کمرے میں 2 قیدی اور بھی تھے، ان سے یوسف علیہ السلام نے تعارف اور پھر ابنائیت، اس کے بعد جب ان دونوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ مخلص ہے، انہوں نے پھر خواب کی تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ میرے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اور مجھے اپنا مخلص بندہ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور ان کو اب میری ضرورت بھی ہے، مجھ سے تعبیر پوچھ رہے ہیں، تو میں ان کو دعوت دوں۔ کہنے لگے کہ ابھی کھانا آئے گا تھوڑی دیر بعد، کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی دعوت شروع کرنے سے پہلے ان کو یقین دلایا کہ میری دعوت کو لمبی نہیں ہوگی، وقت ضائع نہیں ہوگا، بس کھانے کا انتظار ہے، کھانا جو ہی آتا ہے نا میں تعبیر آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام دعوت کہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ لاکھوں انبیاء آئے، ہر نبی کی دعوت کا محور و مرکز اور دعوت کی ابتدا لا الہ الا ہو، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آپ سورہ اعراف پڑھ لیں، کہا ہود نے، کہا لوط نے، کہا صالح نے، کہا شعیب نے، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو،
اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید، دعوت یہاں سے شروع ہوئی، توحید سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کہا یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اچھا لفظ دیکھیں، یا صاحبی السجن، اے میرے دونوں قید خانے کے دوستوں، ساتھیوں، ہم رفیق، مجھے یہ بتاؤ اارباب متفرقون، کہ الگ الگ رب ہوں، الگ الگ خالق ہوں، الگ الگ مالک ہوں، خیرون، یہ زیادہ بہتر ہے، ام اللہ، یا اکیلا اللہ، الواحد اکیلا ہے، القہار جو سب پر غالب ہے اور سب پر جیتنے والا ہے، مغلوب ہونے والا نہیں، القہار جس کی صفت ہے۔ اب یہ بتاؤ، کئی رب بہتر ہیں، کئی مالک بہتر ہیں، ام اللہ ہو یا اکیلا؟ اب یہ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانے میں تھے، مصری بادشاہ کی بھی پوجا کرتے تھے، جیسے فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بادشاہوں کی غلامی میں رہ کر ایک ہی چیز ان کے مصریوں کے دماغ میں تھی کہ سب کچھ بادشاہ ہے، پھر ڈیرہ شاہی بھی تھی، اس کی غلامی الگ تھی۔ اللہ اکبر، اس کو چھوڑ کر پھر گائے کی پوجا، جیسے سامری نے بچڑا بنا لیا اس کی پوجا، مختلف چیزوں کی کئی رب بنا رکھے تھے انہوں نے۔ یہ سوال کیا۔ اب یقیناً بات ہے وہ جیل میں دونوں آدمی موحد نہیں تھے، مشرک تھے، مصری تھے، جو اگرچہ انبیاء کی سرزمین ہے لیکن جو ہی انبیاء دنیا سے جاتے شرک شروع ہو جاتا تھا۔ اب کھٹکی یہ بات ان کے دماغ میں کہ یقیناً بات ہے، ایک طرف ہے کہ ہمارے کئی رب ہیں، کئی معبود ہیں، کئی مشکل کشا ہیں، کئی حاجت روا ہیں، کئی دیویاں ہیں، کئی دیوتا ہیں، اور ایک ہے کہ اکیلا ایک سپر پاور۔ اب یہ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جامعہ دراسات ایک ادارہ ہے، اس کا ایک مدیر بہتر ہے یا 3-4 مدیر ہوں؟ اسکول کا ایک ہیڈ ماسٹر زیادہ اچھا ہے یا 3-4 ہیڈ ماسٹر ہوں؟ یونیورسٹی کا پرنسپل ایک ہو وہ زیادہ اچھا ہے یا 4-5 ہوں؟ فیکٹری کا مالک ایک ہے وہ اچھا ہے یا کئی مالک ہو؟ تو تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی کہے گا نہیں بھائی ایک ہی بہتر ہے۔ 4-5 جتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے اتنی مشقت بڑھتی جائے گی، ان سب کو راضی رکھنا مشکل ہے۔ بھائی 2 کو راضی رکھنا مشکل ہے تو 4-5-8-10 تو ان کو راضی رکھنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ کس کس کی خدمت کرو گے، کس کس کی راضی کرو گے؟ ایک ہے اس کو منا لینا آسان۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ارباب متفرقون رب بناتے تھے وہ، اور انہی کو ہی معبود، مشکل کشا، اور انہی کو ہی مالک سمجھتے تھے سب کچھ۔ اختیارات ان کے پاس ہیں، اختیار مالک کے پاس ہوتے ہیں نا، گھر کا مالک ہو، فیکٹری کا مالک ہو، ادارے کا مالک ہو، دکان کا مالک ہو، اختیار مالک کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات ایک رب العالمین کے پاس، اور وہی الحمدللہ تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے۔ سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی
اس لیے کہ پچھلے درس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر، اس رب کو چھوڑ کر، اس خالق اور مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو مالک بنانا، کسی اور کو اختیارات دینا، کسی اور کا حکم ماننا۔ زمین آسمان ایک مکان ہے، زمین و آسمان مکان جہان ہے، اس کا بھی مالک اللہ۔ اسلام دین ہے، شریعت ہے، ایک گھر ہے، اس گھر کی 4 دیواری ہیں، حدود اللہ 4 دیواری ہیں، دروازے ہیں، باقاعدہ حدیث میں ذکر ہے، مشکات میں، کتاب العلم میں، جہاد اس کی چھت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اس اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب اس پوری کائنات ایک گھر کی طرح ہے، اس میں اس کا ایک ہی مالک ہے، وہ اللہ ہے، حکم اس کا چلے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم ماننا، اللہ کو چھوڑ کر، رب کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کو بحیثیت قانون تسلیم کرنا، رب کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم ماننا، رب کے فرمان کے مقابلے میں کسی کا فرمان ماننا، رب کی حلال کردہ چیزوں کے مقابلے میں کسی اور کی حرام کو حرام ماننا، یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ باقی رہا نبیوں کی بات، تو وہ اللہ کی بات ہے، وہ اس میں کوئی نبیوں کی بات اللہ کی بات ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے اتخذوا احبارهم، احبار حبر کی جمع ہے، یہودیوں کے علماء کو احبار کہتے ہیں، عیسائیوں کے علماء کو راہب کہتے ہیں، راہب رہبان۔ تو فرمایا اتخذوا احبارهم ورہبانهم، یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے علماء درویشوں کو، راہبوں کو بنا لیا اربابن، رب کئی رب بنا لیے، من دون اللہ، ایک خالق مالک کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر۔ والمسیح ابن مریم، اور ان ظالم عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان کے نبیوں نے تورات انجیل میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ ہے تمہارا، صرف ایک الہ ہے، دوسرا نہیں، تین نہیں، صرف اسی کی عبادت کرو بس، اس کے علاوہ کوئی معبود بنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے مسلمان اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کہو کہ ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا رب تو ایک ہے، اور اسی پر ہم مسلمان ہیں، اسی کے سامنے مطیع و فرمانبردار ہیں، اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے راہبوں کو رب بنا لی اللہ کو چھوڑ کر۔ عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی کا نام سنا ہے، سخی عرب کا، اس کا بیٹا عدی، اگرچہ مکہ کا رہنے والا لیکن شرک سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے، بھاگ کر عیسائیوں کے علاقے میں چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا، اللہ تعالیٰ سے اسلام پھیل گیا، آیا یہ بہن نے دعوت دی، آجا مدینے میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا عدی کو، اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر میں۔ عدی کہتے ہیں کہ میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی، آپ نے سب سے پہلے فرمایا عدی اس بت کو نکالو،
پھر آپ نے اس کو سمجھایا نہیں، کہنے لگا اللہ کے رسول ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ایک آیت آپ نے پڑھی ہے اور آپ کے قرآن کریم میں ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 30 اور 31 ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں نے اپنے علماء کو، احبار کو، اور عیسائیوں نے اپنے رہبان کو، علماء درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ تو اللہ کے رسول ہم تو ان کو رب نہیں بناتے تھے، ہم نے کبھی بھی اپنے مولویوں کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے کبھی اپنے درویشوں کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے سجدہ کرنا ہی عبادت ہے۔ اور آج میرا اور آپ کا اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم شرک اکبر کر کے بھی کہتے ہیں ہم مشرک نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک ہے۔ یہی تباہی و بربادی کی یہ دہلیز ہے، سمجھ زینہ پہلا، اور یہی غلطی ان کو لگی تھی۔ مانا عبدو ہوں ماذا اسجدو ہوں، ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ مالک یوم الدین کی تشریح میں کر رہا ہوں ابھی تک۔ مالک یوم الدین کو وہ مالک ہے، اس کو حکم چلے گا، بس اس کے حکم کے مقابلے میں حکم چلا شرک۔ آپ نے فرمایا عدی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ یہودی اور نصرانی یہ اپنے علماء درویش راہبوں کو بزرگوں کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اربابا من دون اللہ، انہوں نے رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ فرمایا عدی مجھے بتاؤ کہ جب اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کے اندر کسی چیز کو حرام قرار دیا تو تمہارے علماء نے، تمہارے درویشوں نے اس حرام، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کا فتویٰ دے دیا کہ ٹھیک ہے حلال ہے، کرو۔ تم نے حلال نہیں سمجھا؟ جی ہاں۔ اسی طرح اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا، تم نے حرام قرار دے دیا، تمہارے علماء نے، درویش نے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ ایسا نہیں تھا؟ کہا جی ہاں بالکل یہ تو تھا۔ وہ خود ہی کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، فلاں چیز بھی حلال، اگرچہ تورات انجیل میں وہ حرام تھی، نبیوں کی زبانی حرام تھی۔ انہوں نے کہا دین ہے تو ہم نے دین مان لیا، انہوں نے کہا رات ہے ہم نے رات مان لی، ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہے، ہم نے حلال و حرام کے اختیارات ان کو دے دیے تھے، اپنے علماء کو، درویش کو۔ یہ تو ہے۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، عدی یہی ان کی عبادت ہے، یہی عبادت ہے علماء اور درویشوں کی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تم نے اپنے علماء اور درویشوں کے حکم کو مان لیا۔ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ ان کی عبادت ہے۔ والمسیح ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو بھی یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا لیا، اللہ کا بیٹا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی، اور انہی کو پکارنا شروع کر دیا یا مشکل کشا، یا یسوع مسیح۔ اللہ اکبر۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی بھی غیر اللہ کے حکم کو ماننا یا اس کو حلال و حرام کے شریعت سازی کا اختیار دینا یہ شرک ہے، یہ ان کی عبادت ہے۔ میں دوسری دلیل دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے اور آپ کو، کل اے مسلمان مرد ہو یا عورت، کل کہہ دیجیے
یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ اعلان کر دو، دعوت دو کہ اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، آؤ الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، ایسے کلمہ کی طرف، ایسے عقیدے کی طرف، ایسے منہج کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور آپ کے درمیان بالکل برابر ہے، قدر مشترک ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ کلمہ، یہ عقیدہ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترکہ ہے، سواء ایک جیسا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کریں، یہ پہلی بات ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترکہ ہے۔ نمبر 2، ولا نشرک بہ شیئا، کسی ایک چیز کو بھی، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، نہ شمس و قمر کو، نہ شجر و حجر کو، نہ زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ کسی بھی چیز کو، ولا نشرک بہ شیئا، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، او یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے درمیان مشترکہ ہیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم اور آپ سب اپنے میں سے کسی انسان کی عبادت نہ کریں اللہ کے علاوہ۔ وہاں کیا تھا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اتخذوا، یہاں ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اپنے میں سے ہی اپنے ہم جنس لوگوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو، آپ بھی اور ہم بھی رب نہ بنائیں، ارباب نہ بنائیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تین چیزوں کی دعوت ہے۔ یہ تینوں باتیں ہمارے اور اہل کتاب میں مشترکہ ہیں، کیونکہ یہود تورات کے پیروکار، عیسائی انجیل کے پیروکار، مسلمان قرآن کے پیروکار، وہ بھی نبیوں پر ایمان رکھنے والے، یہ بھی نبیوں پر ایمان رکھنے والے، وہ بھی مردوں کو دفناتے ہیں، یہ بھی ہے جنت جہنم کا تصور ان کے نزدیک مانتے ہیں۔ اور یہ بھی قدر مشترک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اپنے میں سے لوگوں کی پوجا نہ کریں، ان کو رب نہ بنائیں اللہ کو چھوڑ کر۔ جب یہ آیت اتری نا کل، اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل دو طرح سے کیا۔ ایک تو آپ نے مدینہ اور اس کے قرب و جوار جتنے بھی غیر مسلم تھے، مشرک تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کو زبانی دعوت دی کہ ان تین چیزوں کی، اور جو دور دراز تھے ان کی طرف پھر آپ نے خط لکھے، جو خطوط ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے اس آیت کے آنے کے بعد۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے، روم کے بادشاہ ہرقل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی دعوت دی، اس میں یہی آیت سورہ آل عمران کی تھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو یہاں تیسری بات کیا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو اپنے ہی اندر سے، اپنی نسل سے، اپنے ہی معاشرے سے، اپنے انسانوں کو رب کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں، اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں۔ کیسے رب بناتے تھے وہ؟ اللہ اکبر، کیا ہم میں سے کوئی اپنے جیسے بندے کو سجدہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ کا معنی کیا ہے پھر؟
وہ یہی ہے جیسے آج عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویش کو اور اپنے جیسے لوگوں کو اختیارات دے دیے شریعت سازی کے، حلال و حرام کے، دین میں رد و بدل کرنے کے۔ آج امت مسلمہ نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر بے شمار لوگوں کو اختیارات دے دیے ہیں زمین میں شریعت سازی کے، رد و بدل کے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کے۔ بالکل آج بھی تورات کے اندر دیکھ لو وہ آیات تحریف ہو چکی ہے، لیکن توحید والی باتیں تورات میں موجود ہیں آج بھی۔ انجیل کے اندر توحید والی باتیں موجود ہیں، لیکن عمل نہیں۔ قرآن میں موجود ہیں، مسلمانوں کی اکثریت عمل نہیں کرتی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کر رہی ہے، اکثریت شرک میں مبتلا ہے۔ آج بھی قرآن کریم کے اندر آیات موجود ہیں، احکام موجود ہیں، توحید اور رسالت کے تبدیلی بھی نہیں ہوئی، حرف بھی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن ہم نہیں مانتے۔ تو ثابت ہوا کہ صرف سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم ماننا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مالک ماننا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ان تمام اختیارات کا مالک ماننا، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ ابلیس کو کوئی سجدہ کرتا ہے؟ شیطان کو کوئی سجدہ کرتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو کہا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ میری بات کو ذرا غور کرنا، وقت بہت تھوڑا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ابا شیطان کو سجدہ کرتے تھے؟ وہ کہتے شیطان میرا رب ہے؟ نہیں، وہ لکڑی کے بت بنا کر کہتے تھے یہ ہمارا جیسے ہندو ہے، سکھ ہے۔ آپ نے پڑھا تفسیر کے اندر؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم نبی، جد الانبیاء، اپنے ابا جان کو کہہ رہے ہیں یا اباتی لا تعبدی شیطان، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، حالانکہ انہوں نے تو کبھی سجدہ نہیں کیا۔ کیا معنی اس کا؟ کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ شیطان کی بات مانتے تھے۔ اس مالک السما خالق السماوات والارض لہو ملک السماوات والارض مالک یوم الدین، قرآن کی سب سے ابتدائی آیت، قرآن کی سب سے آخری آیت، مالک الناس، اس کے حکم کو چھوڑ کر، اس کے قانون کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے والد شیطان کی بات مانتے تھے۔ یہ شیطان کی عبادت ہے، لا تعبدی شیطان۔ اس کی ایک اور صریح میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ اس سے آپ سمجھ آئیں گے۔ قرآن حکیم میں دو مقام پر ہے انما الہہم ہواہ، کہ ان کا الہ ان کی خواہش ہے۔ دو مقام پر قرآن مجید میں کہ ان لوگوں نے، انسانوں نے اپنے ہوا اپنی خواہش کو
اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اب خواہش کو کوئی سجدہ کرتا ہے؟ الہہ ہوا، ان کا الہ ہوا ہے، ہوا کا معنی خواہش ہے۔ کیا اپنی خواہش کو کوئی سجدہ کرتا ہے؟ کیا اپنی خواہش کی کوئی پوجا کرتا ہے؟ کیا اپنی خواہش کو کوئی پکارتا ہے کہ اے میری خواہش میری مدد کر، اے میری خواہش، اے میرے معبود میری مدد کر؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جہالت کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی خواہش کو سجدہ نہیں کرتا، اپنی چاہت کو، اپنے دل کو، اپنے من کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، کوئی رکوع نہیں کرتا، کوئی اس کو پکارتا نہیں، کوئی اسے مدد نہیں مانگتا، تو الہہ ہوا یہ ہمارا الہ کیسے ہو گیا؟ اب سمجھ آئی؟ یعنی ہم رب کے حکم کے مقابلے میں کس کا حکم مانتے ہیں؟ بولو، خواہش۔ اس کو کہتے ہیں خواہش پرستی، اس کو کہتے ہیں خواہش پرستی، رب پرستی نہیں، خدا پرستی نہیں، الہ پرستی نہیں، یہ خواہش پرستی ہے کہ خواہش کی پوجا ہے، یہ خواہش کی عبادت ہے، یہ خواہش کو رب بنانا، الہ معبود بنانا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے دل کی بات مان لی۔ رب نے کہا یہ چیز حرام، دل نے کہا کرو کوئی بات نہیں، ہم نے کہا مان لو۔ کتنی ہی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے صریح قانون ہیں، ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا دل نہیں مانتا۔ تو پھر ہمارا معبود کیا ہوا؟ اتخذوا الہہ ہوا، ہمارا الہ وہ نہیں، ہمارا الہ یہ ہے، ہماری خواہش ہے، وہ ہماری مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی، اس سے بڑا اور کیا شرک ہو؟ تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنے دل کی بات ماننا، یہ الہ ہوا یہ ہماری خواہش پرستی ہے۔ ہم نے اپنی خواہش کو رب بنا لیا، الہ بنا لیا، ہم نے اس کی پوجا کر دی، اور یہ شرک اکبر ہے۔ ایک اور دلیل دیتا ہوں، اللہ اکبر، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ، تعیس عبد الخمیلہ، ان اوتیا رضیا و ان لم یوتا سخطا۔ اور دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، اور درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے، چادر کپڑے کا بندہ ہلاک ہو جائے، مال کا بندہ ہلاک ہو جائے، عبد الدرہم، عبد الدینار، عبد الخمیسہ، عبد الخمیلہ، یعنی یہ عبداللہ نہیں، یہ اللہ کی پوجا نہیں کرتا، یہ اللہ کا بندہ نہیں، یہ دینار کا بندہ ہے، یعنی یہ دینار کی عبادت کرتا ہے، یہ دینار کا پجاری ہے، یہ بادیت پرست ہے، یہ مال پرست ہے، یہ دنیا پرست ہے، یہ عبد الدینار عبد الخمیسہ کہ مال کی خاطر جینا مرنا ہے اس کا، یہ اسلام پر آنچ آئے دین جاتا ہے جائے، لیکن یہ کہتا ہے مال نہ جائے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یہ کہتا ہے مال نہ جائے، بس مال ہی سب کچھ ہے، مال ہی میرا مالک ہے، مال نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ صبح شام گنتا ہے اور اس کا حساب کرتا ہے اور سمجھتا ہے أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ،
کہ میرا مال ہی مجھے ہمیشہ رکھے گا؟ میرے نفع نقصان کا مالک میرا مال ہے؟ تو یہ عبداللہ نہیں، یہ عبد الرحمن نہیں ہے، یہ عبد الدنیا ہے، یہ عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے۔ یہ درہم اور دینار کی پرستش کر رہا ہے، درہم اور دینار کی پوجا کر رہا ہے۔ اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے لیل و نہار، اس کی توانائیاں، سب مال کو اکٹھا کرنے کے لیے اور مال کو بچانے کے لیے اور مال کو سنبھالنے کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ یہ مال کا پجاری ہے، یہ مادیت پرست۔ ہر وقت مال مال، مالی 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 مالی۔ یہ مال کو سجدہ کرتا ہے کوئی؟ نہیں، یہ مال کی پوجا ہے رب کی محبت کے اوپر، اس کی محبت غالب۔ رب کے فرامین ٹھکرا دیے، شریعت ٹھکرا دی، مال بس مال بچا رہے، مال آئے، حلال حرام دیکھنا ہی نہیں دیکھنا، نہ رشوت نہ کرپشن نہ حرام نہ کچھ بھی نہیں دیکھنا بس۔ تو یہ مال کی پوجا بھی شرک اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اب مجھے امید آپ کو سمجھ آ گئی کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ۔ فرمایا ان کے بھی بہت سارے شرکاء ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے الگ سے دین گھڑ کر ان کو دے دیا ہے، شریعت سازی کر دی ہے، یہ حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہیں، یہ رب کے اور رب کے رسول کے مقابلے میں اپنے فرامین چلاتے ہیں۔ ما لم یاذن بہ اللہ، اللہ نے اجازت ان کو نہیں دی، اللہ نے اجازت اپنے نبیوں کو دی تھی اور نبیوں کی طرف وحی کی ہے۔ نبیوں کی بات اللہ کی بات ہے، نبی کے علاوہ کسی کی بات بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بات اللہ کی بات نہیں۔ ہاں، اس کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں ماننا، اس کے قانون کو ماننا، یہ شریعت سازی ہے۔ شرعوا لہم من الدین۔ اور اس وقت بڑے بڑے بیٹھے ہوئے مفتیان اور درویش اور پیر اور یہ بیعتیں لینے والے، سلسلے بنانے والے، یہ پورے اختیارات دیے ہوئے ہیں لوگوں نے اس وقت ان کو۔ شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ بنا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔